السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. حکمران اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں. عمران خان نے بازی پلٹ دی. حکومت بیک فٹ پر. لندن میں ایک اہم ملاقات کے چرچے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن میں ایک اہم ملاقات کے چرچے، اور یہ چرچے جو ہے وہ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں. اب وہ حکومت کے جو ہے وہ ان کی جانب سے اس بات کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لندن میں اس وقت ایک بڑی ہی اہم اور مقتدر شخصیت جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے نواز شریف سے ملاقات کے جو ہے وہ چرچے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی، نواز شریف نے گارنٹی مانگ لی. تے پائن اے سب کچھ جھوٹ چتا لیے. میں نے جب اپنے ذرائع سے تصدیق کی تو انہوں نے ہمیں اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، کسی مقتدر شخصیت کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی گارنٹی دی گئی، نہ ہی کوئی گارنٹی لی گئی. پائن کس چیز کی گارنٹی؟ نواز شریف نے واپس آنا ہے تو ان کے لیے کھلے ہیں ان کے راستے، ان کی اپنی حکومت ہے، وہ آئیں، جو طریقہ کار ہے قانونی اس کو اڈاپٹ کرے، عدالت میں سرنڈر کرے اپنے آپ کو اور اپنے کیسز کا سامنا کرے. اب پٹیشن جو کرنی ہے وہ یہاں پر ان کی جماعت نے کرنی ہے، ان کے لوگوں نے کرنی ہے. اگر ان کی طرف سے دیر ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب یہ بات تو سمجھنے والی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ پٹیشن دائر کی ہی نہیں جا رہی، اور نواز شریف کیوں دیر کر رہے ہیں. مریم نواز کا بھی اس دن بیان سامنے آیا کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے. میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں تو یہ خوشخبری تو جو ہے وہ عوام بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ بہت جلد نواز شریف وطن واپس آئیں گے، بہت جلد وہ عوام کے ساتھ ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب جہاز کی ٹکٹ کنفرم ہوگی تب بتاؤں گی، وہ تیاری کر رہے ہیں. تو ازراہ مذاقن میں جو ہے نا وہ میرے لیے وہ ایک قابل احترام لیڈر ہے، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، میں ایک مذاق دے طور دے کہ ایڈا زیادہ سامان جڑا پیک ہی نہیں ہون ڈیا. بہرحال جو ہے وہ جب واپس آئے، لیکن یہ جو چرچے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اداروں نے جو ہے یہ وہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کوڑا جواب دے دیا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ہم نے آپ کو سیاست سے ڈیلنگ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ الیکشن تے بائن ہون گے، الیکشن سے راہ فرار جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ بنا کر، کوئی معاشی ایمرجنسی لگا کر، کسی اور جو ہے وہ چیز کو بہانہ بنا کر الیکشن نہ کروائے جائیں، 1 سال ڈیلے کر دیے جائیں، لیکن الیکشن تو ہونے ہیں. اور ادارے کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کوئی امید مت رکھیں کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کریں گے، اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے کیونکہ قانون اور آئین یہی کہتا ہے. تو وہ جو خبر چل رہی تھی وہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کسی کوارٹر سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی. دوسری بات جو ہے کہ جو ہے وہ عمران خان نے بازی پلٹ دی. تو عمران خان نے آج تک جتنی بھی سیاسی موو کی ہے، میں اس بات کا قائل ہوں، میں خود عمران خان کا بہت بڑا کرٹک بھی رہا ہوں، لیکن عمران خان نے جو حکومت میں اترنے کے بعد انہوں نے جتنی بھی سیاسی مووز کی ہیں وہ ان کی مووز بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں. اب جو ہے وہ حکومت بیک فٹ پر چلی گئی ہے. عمران خان نے جو بازی پلٹی ہے وہ کون سی بازی ہے، اور وہ حکومت کیسے بیک فٹ پر گئی ہے؟ حکومت جو ہے وہ اے پی سی بلا رہی تھی، اور اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا تھا، وزیر اعظم نے اس کی صدارت کرنی تھی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت کو بھی بلایا گیا تھا. عسکری قیادت نے بھی اس پر بریفنگ دینی تھی. اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کہنے پر اس کا وینیو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور تاریخ تو آلریڈی تبدیل کی جا چکی تھی، 7 کی بجائے وہ اب 9 فروری کو ہوگی، اور اب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوگی. ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اب پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی نمبر 2 میں ہوگی.
اور وہاں پر تمام سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی، اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ جو ہے وہ ملک میں جاری جو حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی اس پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ معاشی صورتحال، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کا ایجنڈا ہیں۔ اس سے قبل جو ہے وہ یہ اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہے تھے، ایک رسمی سی دعوت بھی دے دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی بہرحال ایک بڑی جماعت ہے اور ملک کی بڑی جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، اس کے بغیر تو اے پی سی جو ہے وہ نہیں بن سکتی، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ان کی کنسنٹ کے بغیر کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ آدھی ادھوری رہے گی میرے خیال میں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ آدھی ادھوری رہے گی، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ شامل، اب یہ دیکھنا ہے عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، خود تو وہ بہرحال نہیں جائیں گے، وہ اپنے نمائندے بھیجیں گے۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نمائندے کون سے ہوں گے اور وہاں پر ان کا موقف کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شامل ہونا بھی چاہیے میری رائے میں، اور اب جب وہ وینیو بھی چینج ہو گیا ہے، تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے، تو اب شاید پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہوگی، اور وہاں پر اپنی کنسنٹ سے جو ان کی اپنی ریزرویشنز ہے، جو ان کے اپنے مختلف اس معاملے میں ان کی آراء ہے، وہ بھی وہ دیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے مشترکہ پالیسی پورے ملک کی سامنے نظر آئے گی۔ اب چلیں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی حکومتی اتحاد میں دراڑیں، حکومتی اتحاد میں دراڑیں جو ہے وہ واضح نظر آنی شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان جب ضمنی الیکشن کی بات ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے ابھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس ہی کیا تھا کہ ضمنی انتخابات کا، تو مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ پی ڈی ایم اس میں حصہ نہیں لے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کسی بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں چاہتی، اور یہ ان کی ایک خوبی ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایک دفعہ سن 1985 میں بائیکاٹ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا، بیان ریکارڈ پہ ہیں ان کے، کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی تاریخی غلطی تھی، الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب محترمہ شہید ہوئیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ بائیکاٹ کرنے والے تھے، جس پر آصف زرداری نے جو ہے نواز شریف کو سمجھایا تھا، اور نواز شریف نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کے بھی انتخاب کے بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو کھلا میدان نہیں دینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خیالات کچھ اور ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے واضح کہا کہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پوری تیاری کر رہی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے بھی کوئی بیان ہی سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں دراڑیں تو مستقل نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دوسری جانب جو اے این پی ہے اس کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت پر، کیونکہ جب آپ وعدے اور وعید اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ جب آپ کو اوبویسلی حکومت چاہیے تھی تو آپ نے بہت سارے وعدے وعید کر کے ساتھ ملایا تھا کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، لیکن اب وعدے پورے نہیں ہو رہے، جس پر جو ہے وہ ان کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بی این پی مینگل کے بھی تحفظات ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم تو اب بلکہ دھرنا دینے جا رہی ہے اگلے ہفتے کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، اور وہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر حکومت سے نکل بھی سکتے ہیں اور حکومت گرا بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اگر ایک بھی اتحادی جماعت، ایک بھی حلیف جماعت حکومت سے نکلتی ہے تو حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جنرل الیکشن ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔